تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 111 111 ایک ہی آیت ہے. And even if we had sent down unto them angels, اور اگر ہم ان کے لیے بھیجے اتارے فرشتے, and the dead had spoken unto them, اور جو مردے ہیں وہ قبروں میں سے نکل نکل کے ان سے باتیں کر رہے ہیں. اب یہ تو بہت بڑی بات ہے نا, بندہ تو بھاگ ہی جائے گا دیکھے گا تو. And we had gathered together all things before them, اور ہم تمام چیزیں جمع کر کے ان کو دکھا دیں, they would not have believed, وہ ایمان نہیں لاتے. Unless Allah willed, جب تک کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی. But most of them behave ignorantly, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جہالت پہ ہے. اللہ says وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ And even if we had sent down unto them angels, اور اگر ہم ان کے لیے بھیجتے اتارتے فرشتوں کو, اللہ says, اللہ کہتا ہے, had we accepted what the disbelievers asked for, اگر ہم نے قبول کیا ہوتا ان مشرک اور کافروں کی جو ڈیمانڈ تھی, اس کو اگر ہم نے قبول کیا ہوتا, جو بھی وہ مانگ رہے تھے, that is those who swear their strongest oaths by Allah, آنے کے مطلب جو لوگ بہت ہی گاڑی قسمیں کھا کھا کے اللہ کی کہہ رہے تھے, if a miracle came to them they would believe in it, کہ اگر ان کو معجزات دکھائے جائے تو یہ یقیناً ایمان لائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ had we sent down angels, تو ہم فرشتے بھیجتے to convey them, تاکہ ان تک پہنچائے Allah's message, اللہ کا جو پیغام ہے, in order to support the truth of the messengers, اور یہ جو رسول ہیں ان کے پاس جو حق ہے اس بات کو مطلب سپورٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ بات جو یہ ہے یہ سچ ہے, یہ حق ہے. as they asked, جیسے کہ انہوں نے مانگا تھا, when they said, اور جب انہوں نے یہ کہا, تو یہ ہے سورہ نمبر 17 سورہ اسراء, یعنی سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے, 92 نمبر کی آیت. او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا, اور یو برنگ اللہ اینڈ the angels before us face to face, کہ تم لاؤ اللہ کو بھی اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے, بالکل ایک دم سامنے, فیس ٹو فیس, آمنے سامنے. تو اور ایک ہے جو اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے, جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ. They said we shall not believe until we receive the like of that which the messengers of Allah had received. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی وہی چیز نہ ملے جو اللہ کے رسول کو ملی ہے. ڈیمانڈ دیکھو ان لوگوں کے. پھر ہے سورہ نمبر 25 سورہ فرقان, اس کی آیت نمبر 21. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. And those who expect not a meeting with us said, تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں, why are not the angels sent down to us, کیوں نہیں فرشتے ہمارے طرف بھیجے گئے ہمارے پر, اور why do we not see our Lord, تو پھر ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں رہے. Indeed they think too highly of themselves, اپنے بارے میں ان کے گمان بہت ہی بلند ہے, بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. And are scornful with great pride, اور ان کے اندر جو ایک نفرت ہے, ہیٹ ہے, اور ساتھ میں بہت زیادہ گھمنڈ اور غرور کہ خود کو کچھ سمجھنا, کہ لاؤ ہمارے سامنے, دکھاؤ ہم کو, یہ کہاں ہے ہمارا رب, لاؤ اس کو بھی سامنے لاؤ, جیسے کہ وہ رب کچھ بھی نہیں ہے اور تم بہت کچھ ہو. معاذ اللہ. اللہ said وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى and the dead had spoken unto them, کہ اگر مردے بھی ان سے نکل نکل کے قبروں سے باتیں کرتے, this is to inform them of the truth of what the messengers brought them, تاکہ ان کو یہ بتانے کے لیے ان کو کہ جو بھی لائے ہیں رسول وہ سچ ہے, حق ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا and we had gathered together all things before them,
اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے مقابل لا کے رکھ دیں. لو دیکھو سامنے, آمنے سامنے. علی بن ابی طلحہ العوفی reported from ابن عباس رضی اللہ عنہما before their eyes, آمنے سامنے یعنی ان کی نگاہوں کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے. This is the view of Qatada rahimahullah and عبد الرحمن بن زید بن اسلم. This ayah means, اس آیت کا مطلب ہے if all nations were gathered before them, تمام امت جمع ہو جائیں ان کے سامنے, one after the other, ایک کے بعد ایک, and each one testifies to the truth, اور سب کے سب اس کی گواہی دے کہ یہ حق ہے of what the messengers came with, جو بھی رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے, وہ سچ ہے. ما كانوا ليؤمنوا الا يشاء اللہ, they would not have believed unless Allah willed. یہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی, اللہ نہیں چاہتا. For guidance is with Allah, not with them. ہدایت اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ کے پاس سے ہدایت آئے گی تو ہی ہم کو ہدایت ملے گی نا. اپنے آپ تو بندہ ہدایت نہیں پا سکتا, تو ہدایت ہے ہی اللہ کے پاس سے, تبھی ملے گی. اور اللہ ہدایت صرف انہی کو دیتا ہے جن کے اندر ہدایت کی طلب ہو. Certainly Allah guides whom He wills. یقیناً اللہ صرف انہی کو ہدایت دیتا ہے جن کے لیے وہ چاہتا ہے. زبردستی مار کوٹ کے مسلمان تو اللہ کا بھی نہیں بنانے والا نا. And misguides whom He wills, اور اللہ ان کو گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جو گمراہی پسند کرتے ہیں وہ طالب ہے گمراہی کے, تو پھر اللہ گمراہی پہ ہی چھوڑے گا نا ان کو. And He does what He wills, اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. He cannot be questioned about what He does. اللہ سے تم سوال نہیں کر سکتے جو بھی وہ کرے, while they will be questioned. وَهُمْ يُسْأَلُونَ, اور ان سے سوال کیا جائے گا, کیوں کیا تھا تم نے, کیا کیا تھا تم نے, کس لیے کیا تھا. تو یہ تمام جواب تو اللہ حاصل کرے گا بندوں سے. لیکن کیا بندے پوچھ سکتے ہیں اللہ سے کہ تو نے کیا کی؟ گورنمنٹ سے ہی پوچھ سکتے ہو تم, یا قانون کیوں بنایا تو نے, یا فلانا کوئی بھی نئی چیز آتی, نئے ٹیکس آتے تو کیا بولتے جا کے کہ یہ ٹیکس تو نے کیوں لگایا. تو جب انسان کے سامنے تمہارا کوئی پاور نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے بندوں کا کیا پاور ہے. دس از ڈیو ٹو ہز نالج, وزڈم, پاور, سپریم اتھارٹی اینڈ ارریزسٹیبلٹی. اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ سے تم سوال نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تم سے سوال کرے گا. وہ اس کے علم, کیونکہ اس کے پاس جو علم ہے اتھاہ, اس کے علم کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا میں جو علم ہے وہ اتنا سا چھوٹا سا ہے بالکل. پھر اللہ کا وزڈم, اللہ کا حکمت, کمال حکمت, کہ کامل حکمت جو ہے وہ اللہ کے پاس. پھر پاور اللہ کا قدرہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر. سپریم اتھارٹی, اللہ کی سب سے سپریم, سب سے بلند ترین جو اتھارٹی ہے, اللہ کا جو پاور ہے وہ اللہ کا ہے نا. اور ساتھ میں ارریزسٹیبلٹی, جو کہ اللہ کا نام ہے نا القاہر, کہ وہ جو چاہے وہ کرے, کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا. سملرلی اللہ سیڈ, کہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ بھی کہا قرآن میں, سورہ نمبر 10, سورہ یونس, آیت نمبر 96 and 97, ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. علیم ایکچولی یہاں پر مسٹیک ہے پرنٹنگ, عذاب العلیم. ٹرولی دوز اگینسٹ whom the word, یعنی کہ wrath of Allah, of your Lord has been justified. یعنی یقیناً وہ لوگ جن کے لیے اللہ کا غضب اور غصہ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے, will not believe, وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کا غضب, غصہ, اللہ کا ورڈ کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے پنشمنٹ, عذاب جو طے کر دیا ہے,
وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ اللہ کے علم کے اندر تو یہ بات پہلے ہی ہے کہ وہ تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب دیکھ رہا ہے ایک ساتھ ہی، کہ کون ابھی پیدا ہوا دنیا میں کیا حرکتیں کر رہا ہے، پھر وہ بڑا ہوا جوان ہوا اس نے کیا کیا، اور پھر وہی بندہ مر کے کہاں گیا، وہ بھی سب اللہ ایک ساتھ ہی دیکھ رہا ہے. تو سوچ لو، جب اللہ کے علم میں یہ بات ہے تو پھر اللہ کا جو ورڈ یعنی اللہ کے جو عذاب جو ہے وہ طے ہو چکا نا اس کے لیے. وہ اسی لیے ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کوئی ناانصاف نہیں ہے. اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف تو بہت زیادہ ہے کہ اس میں کبھی اللہ کسی کے ساتھ بولتے نا رائے نہیں، ایٹم کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ کو جب یہ بات معلوم ہے کہ دے ول ناٹ بلیو، وہ نہیں ایمان لائیں گے، اسی لیے ان کے لیے عذاب اور پنشمنٹ طے ہو چکا اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ. ایون اف ایوری سائن شوڈ کم ٹو دیم، ہر نشانی اگر ان کے سامنے آ جائے، ہر نشانی، until they see the painful torment، اور جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، but most of them behave ignorantly. مگر یہ جو ان کی اکثریت ہے یعنی میجورٹی جو ہے، یہ تو جہالت کے اوپر ہے، اگنورینٹ. تو اسی لیے ان کی میجورٹی اگر ایسی ہے تو گنتی کے لوگ ہی ہوں گے نا جو ایمان لانے والے ہیں، جن کو اللہ چن لے گا، نکال لے گا چن کے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.